بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی رخصتی کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت علی سے فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری زرع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرع کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر مقرر کی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کرو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرع کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ بعض روایات کی بنا پر جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرع کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرع کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسماء کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عطر، خوشبو خریدو، لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ضروریات سامان خرید کر لاؤ، اور جو دھرم باقی بچے وہ اسماء کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو 63 درہم تھے، اور اس میں سے یہ لباس اسباب خریدتے اور ایک بڑی سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خفری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوشفند پشم بھری گئی اور دوسرے میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوشفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازغر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، 1 عدد تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، ایک چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کا جہیز پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ یا رب العالمین، حضرت علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے۔ یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے، تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے اس محبوب اور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میں نے تیرے لیے چنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا سامان دیکھیے، ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیا، 1 عدد آٹے کی چھنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں۔
حضرت علی اور پیاری بیٹی کی دعوت کر سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلوایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر اور مسکرا کر وقت گزارا تھا۔ ان پر غربت کے بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی بی فاطمہ چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے، دونوں میاں بیوی کا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہر دعا میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ہمارے چینل میں ملے گی، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔